اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ شخص کی مثال ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ فائدہ: اللہ کے ذکر کا ترک موت کی طرح ہے۔ جس طرح انسان پر موت طاری ہو جائے تو اس کے بعد وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ کی یاد سے غفلت برتنے والا اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر پاتا جس سے اسے نفع ہو اور اللہ اس سے خوش ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی ایسی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بابت یہ یقین رکھا جائے کہ وہ توبہ قبول فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ انسان ایسے کام بھی کرے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے بچے جن سے اس نے منع فرمایا۔ اس کے بعد انسان اللہ سے اچھا گمان اور اچھی امید رکھے، جس طرح ایک کسان زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈالے، اسے پانی دے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اور اس کے بعد اچھی فصل کی امید رکھے۔ ایک شخص عالم فاضل بننا چاہے، ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہے، تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق وہ کتابیں پڑھے جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹری یا انجینئرنگ میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی ہر کام کے لیے پہلے انسان کو ایک بنیاد اور پھر اس کے سامان مہیا کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کے صحیح ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ اچھا گمان اور اچھی امید وابستہ کرنے کا مسئلہ ہے۔ انسان جب تک اس کے لیے بھی ایمان اور اچھے اعمال کی بنیاد فراہم نہیں کرے گا، اللہ سے صرف اچھا گمان بے عقلی ہی ہو سکتی ہے۔ ایک غلام جو اپنے آقا کی خدمت کرنے کے بجائے بھاگ جائے اور اسے تکلیفیں پہنچائے اور پھر یہ امید رکھے کہ میرا آقا تو بہت مہربان قسم کا ہے، وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، دنیا ایسے غلام کو بیوقوفی کہے گی۔ اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے جو یقیناً ارحم الراحمین ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے، نہ کہ شیطان کے بندوں کے لیے۔ شیطان اور اس کے بندوں کے لیے تو اس کا فرمان ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سورہ صاد آیت نمبر 85۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔